کے پیروں تلے جنت ہے تو پھر میرے خدا، ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو پھر میرے خدا، مجھ کو سجدے کی بھی جنت میں اجازت ہوتی۔ اور شریف میں یہ عرض کیا ہے کہ کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو، یہ ہمارے ساتھ بہلا بیٹھے ہیں شہزادے، کہ کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو، ماں پہ ہم شیر نہ کہتے تو یہ شہرت ہوتی۔ کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو، ماں پہ ہم شیر نہ کہتے تو یہ شہرت ہوتی۔ اور شعر یہ ہے اس میں آخر کے کچھ برے لوگ نہ ہوتے جو زمین پر پیدا، پھر یہ دنیا نہیں ہوتی یہی جنت، پھر یہ دنیا نہیں ہوتی یہی جنت۔ اور ایک غزل کا مسئلہ یہ ہے کہ آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو، آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو، اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو، اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو، ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں، ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں، بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو، ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں، بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو، ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں، بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو۔ شعر ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں، بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو، اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی، اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی، چاہو تو نمائش میں میرا سر بھی لگا دو، اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی، اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے چاہو تم نمائش میں میرا سر بھی لگا دو۔ اور دیکھیں گے حضرات، میں نے شاید اردو غزل کا یہ کمال ہے کہ مجھے ایسے شاعر سے بھی نئے نئے موضوعات اس میں شعر کہلوا لیے۔ دنیا میں تقریباً 4.5 لاکھ ایئر ہوسٹس ہیں، اس اردو کے ایک بہت معمولی سے آدمی نے شعر میں نے عرض کیا ہے ایئر ہوسٹس کی لائف کے، اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی، چاہو تو نمائش میں میرا سر بھی لگا دو، اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی، اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی، بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو، اب صرف جہازوں میں اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی، بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو، آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو، اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو۔ ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ خوش خوش دکھائی دیتا ہوں، یہ اروڑا صاحب آپ کی نظر ہے، خوش خوش دکھائی دیتا ہوں، بیمار میں بھی ہوں، خوش خوش دکھائی دیتا ہوں، بیمار میں بھی ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک مطلب شروع میں ایسے حضرات جب 16-17 برس پہلے جب یہاں آتے رہے ہوں گے، آئے تھے، یہ شوق تھا کہ شوز ایسے ہیں تو شرٹ ایسی ہو، شرٹ ایسی ہو تو نبی میاں کی طرح ٹائی ایسی ہو، ٹائی ایسی ہو، پینٹ ایسا وغیرہ وغیرہ، پوری تیاریاں جمع جو ایک لفظ ہے۔ اب جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ دوا رکھ لیں، پتہ نہیں قطر میں ملے نہ ملے، یہ دوا رکھ لیں پتہ نہیں وہاں ملے نہ ملے، یار یہ بھی پتہ نہیں، غرض سے صرف دوائیں چنتے رہتے ہیں بجائے خواب چننے کے۔ ایک مطلب میں نے کہا کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔
ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ ابھی زندہ ہے ماں میری، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ایک بدل میں ہوتی ہے اور یاد آ گیا بیچ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بلندی دیر تک کس شخص کے بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ اگر میں یاد کر رہا تھا کہ خوش خوش دکھائی دیتا ہوں، سنیے گا، خوش خوش دکھائی دیتا ہوں، بیمار میں بھی ہوں، خوش خوش دکھائی دیتا ہوں، بیمار میں بھی ہوں، اکثر یہ سوچتا ہے اداکار، اکثر یہ سوچتا ہوں اداکار، خوش خوش دکھائی دیتا ہوں، بیمار میں بھی ہوں، اکثر یہ سوچتا ہوں اداکار میں بھی ہوں، کرتا رہا ہوں اپنے مسائل سے روز جنگ، کرتا رہا ہوں اپنے مسائل سے روز جنگ، چھوٹے سے ایک قبیلے کا سردار میں بھی دکھائی دیتا ہوں، بیمار اکثر یہ سوچتا ہوں اداکار میں بھی ہوں، کرتا رہا ہوں اپنے مسائل سے روز جنگ، چھوٹے سے قبیلے کا سردار میں بھی ہوں۔ اور شعر یہ کیا ہے خاص میں دیکھیے گا کہ کرتا رہا ہوں اپنے مسائل سے روز جنگ، چھوٹے سے قبیلے کا سردار میں بھی ہوں، میں جگنوؤں کی دن میں حفاظت نہ کر سکا، میں جگنوؤں کی دن میں حفاظت نہ کر سکا، اتنا تو روشنی کا گنہگار میں بھی ہوں، میں جگنوؤں کی دن میں حفاظت نہ کر سکا، جگنوؤں کی دن میں حفاظت نہ کر سکا، اتنا تو روشنی کا گنہگار میں بھی ہوں، اتنا تو روشنی کا گنہگار میں بھی ہوں۔ شعر اس میں یہ ہے کہ مٹی کی مورتیں یہ بڑی ہو رہی ہیں، اب مٹی کی مورتیں یہ بڑی ہو رہی ہیں، اب مولا تیرے کرم کا طلبگار میں بھی ہوں، مٹی کی مورتیں یہ بڑی ہو رہی ہیں، اب مولا تیرے کرم کا طلبگار میں بھی ہوں۔ شعر یہ ہے کہ تنکے کی یوں تو کوئی حقیقت نہیں مگر، تنکے کی یوں تو کوئی حقیقت نہیں مگر ایک ڈوبتے ہوئے کا مددگار ہے، تنکے کی یوں تو کوئی حقیقت نہیں مگر ایک ڈوبتے ہوئے کا مددگار میں بھی ہوں۔ شعریت کیا ہے کہ دریا میں مت بہاؤ کہ اس ملک میں ابھی، دریا میں مت بہاؤ کہ اس ملک میں ابھی دو گز زمین کا تو زمیندار میں بھی، دریا میں مت بہاؤ کہ اس ملک میں ابھی دو گز زمین کا تو زمیندار میں بھی۔ اور ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی، مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی، جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی، مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی، جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی۔ شعر کیا ہے کہ خودکشی
کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری، خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری، پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیونٹی مل گئی۔ مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی، جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی۔ خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری، پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیونٹی مل گئی، پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیونٹی مل گئی۔ شعر عرض کیا ہے کہ میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح، میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح، اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی۔ میں اسی